السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی گفتگو تازہ ترین صورتحال پہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چند گھنٹوں میں ایک بڑا اہم فیصلہ آنے والا ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، صرف تشت ازبام ہونا باقی ہے، اور یہ فیصلہ کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ نہیں ہے، کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے، یہ اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ ایک خوش خیالی ہے جس کا شکار مجھ جیسے لاتعداد لوگ ہوں گے، اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہے، اس کی ریزنز بھی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ملک جب راک باٹم ہٹ کرتا ہے تو اس کے بعد کوئی غیبی امداد کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے۔ پھر جو کرائن ہیں، جو انتہائی معزز عدالت کے جو افکار ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ فیصلہ وہ ہے جو جمہور کے حق میں ہے، فیصلہ وہ ہے جو آئین کے حق میں ہے، اور وہی فیصلہ پاکستان کے حق میں ہے۔ یہ میرا اپنا گمان ہے کہ الیکشن آبویسلی اب فوری طور پر تو ہوتے نظر نہیں آتے، یعنی جو تاریخ دی گئی تھی اس میں رد و بدل ہوگا۔ اس چھینا جھپٹی میں مزید 2 ہفتے ضائع ہوئے۔ جنرل الیکشنز مئی کے مہینے میں ہوتے کم از کم مجھ کم نظر کو دکھائی دیتے ہیں، اور میں نہیں تو کوئی تھوڑا سا چند ہفتے مزید آگے کی درخواست کوئی کر سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں میری کسی سے کوئی ملاقات، کوئی بات چیت نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ اس کے کوئی امکانات ہیں۔ میری اپنی گٹ فیلنگ ہے کہ الیکشن صرف 2 اسمبلیوں کے نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل الیکشن کی طرف بات جا رہی ہے، اور اسی میں بہتری ہے سب کی۔ یہ تو ہو گیا میرا ایک سرسری سا اپنا انالیسز، اپنا ایک اندازہ یہ ہوتا مجھے نظر آتا ہے۔ لیکن آج کی گفتگو میں جو حاصل غزل ہے وہ میں نے اینڈ پہ رکھا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آغاز ہی اس سے کرتا، اور اس میں میرا مخاطب ینگسٹرز ہیں، اور ینگسٹرز کا لیڈر بھی ہے۔ میں آج اسے بھی مخاطب کرنے کی کوشش کروں گا، اور خاص طور پر اس کے ینگ ٹائیگرز کو اور اس کے نوجوان ویلاگرز کو۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا معاملہ، چند انتہائی حساس چیزوں کو ٹچ کرنا، یہ میری خواہش ہے۔ یوں سمجھیے کہ میں اپنا کیتھارسس کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن انتہائی مہذب لہجے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں پی ڈی ایم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پی ڈی ایم کا کھلارا اتنا ہے کہ آپ کس کس سے بات کریں گے، اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ پی ڈی ایم میں سے کسی ایک کو پک کرو جس کے ساتھ بات کرنا بنتا ہے۔ مثلا میرا نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی پارٹی کے ساتھ بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ جب 73 کا آئین بن رہا تھا تو ان کا تذکرہ کہیں فٹ نوٹس پہ بھی نہیں آتا تھا۔ چنانچہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا فوکس اور میرا مخاطب پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ کچھ نہ ہوا تو ایمرجنسی لگ سکتی ہے، مارشل لا آ سکتا ہے۔ خاکم بدہن یہ مارشل لا کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ بلاول صاحب، آپ کس منہ سے مارشل لا کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مارشل لا میں آپ کے خاندان پر کیا گزری تھی، اور مارشل لاز میں اس ملک پر کیا گزری تھی؟ یہ ملک اگر مزید مارشل لاؤں کا متحمل ہوتا تو نواز شریف کی ناقبت اندیشی نے پلیٹ میں رکھ کر پرویز مشرف کو پیش کیا تھا، اس نے تب بھی مارشل لا نہیں لگایا۔ بعد میں اس کو وہ شکل دینے کی کوشش وہ کرتا رہا، لیکن آخری وقت تک وہ اس قدر خائف تھا کہ مارشل لا کا نام نہیں اس نے لیا کبھی۔ اس لیے میں حیران ہوں کہ یہ بات کرتے ہوئے آپ نے کچھ تھوڑا سا بھی خیال نہیں کیا۔ کوئی بندے کو تھوڑی سی، اب میں یہاں نہیں کہتا وہ الفاظ جو خواجہ آصف کہا کرتے تھے، کوئی تھوڑا سا بہرحال خیال ہوتا ہے، آپ کو کرنا چاہیے تھا، اور کچھ نہیں تو اپنے بزرگوں کی روح کا خیال کرتے کہ ان کے کرب کا تسلسل آپ مزید قائم کر رہے ہیں۔ میرا دوسرا مخاطب اس پارٹی کے چند سرخیل ہیں جو ہمیشہ آئین کی پاسداری، جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ قمر زمان کائرہ صاحب، یہ کون سی لائن ٹو کر رہے ہیں آپ؟ اتنے مجبور ہیں آپ؟ اگر ایسے مجبور ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ میں یہی سوال اپنے ان پولیس آفیسرز کے لیے کرتا ہوں، ان بیوروکریٹس کے لیے کرتا ہوں جو کہتے ہیں جی پوری نہیں پڑتی، حالات ایسے ہیں تو کیا کیا جائے، پھر یہ نہ کریں تو وائی ڈو اٹ؟ ندیم افضل چند صاحب، وائی ڈو اٹ؟ اسی ایک بنیاد پر آپ خان کو چھوڑ کے ادھر گئے تھے۔ خوب پاسداری کر رہے ہیں آپ آئین کی۔ شہری رحمان صاحبہ، شکر الحمدللہ آپ کی جمہوریت پسندی کی کلئی بھی خوب کھل رہی ہے آج کل۔ پھر ایک اور بڑا آئین پسند پارلیمنٹیرین
رضا ربانی خاموش، سمن بکمن، کہ کہیں منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ زرداری صاحب برا مان جائے، کہیں ایسی لغزش نہ ہو جائے کہ سیاسی عاقبت ہی برباد ہو جائے۔ اور تم لوگوں سے تو کروڑ گنا بڑھ کر اعتزاز احسن ہے کہ جو کچھ نہ ہوتے بھی کم از کم ثابت کر رہا ہے قدم قدم پر کہ وہ پاکستان پسند انسان ہے، وہ جمہوریت پسند انسان ہے، وہ حقیقت پسند انسان ہے، وہ جمہور کی قدر کر رہا ہے، آئین کی قدر کر رہا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکر الحمدللہ ہمیں اپنی فہرست میں ان لوگوں کو شمار کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ چاہے دیر آیت درست آیت والا حساب ہے کہ ہم کم از کم فخر تو کریں، ہمارے پاس تو ہیروز ہی نہیں ہیں، اللہ ہمیں تھوک کے حساب سے ہیروز دے رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا مشکل وقت جب بھی آتا ہے قوموں کو ایلیویٹ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا ہوگا؟ ہم ایلیویٹ ہونا ہی نہیں چاہتے۔ لطیف کھوسا صاحب بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ وہ بھی استقامت کے ساتھ ایک ہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ ہے آئین کی پاسداری۔ چنانچہ یہ جو باتیں ایمرجنسی کی، مارشل لاء کی کرتے ہیں، انہیں خیال کرنا چاہیے کہ آج تک اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی جملہ وجوہات میں یہ بھی شامل ہے۔ اب آئیے ولاگ کے آخری حصے کی طرف، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس تھوڑے سے قلیل سے وقت میں اس اہم ترین بات کے ساتھ انصاف کر سکوں گا، اور وہ میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کو۔ عمران خان ہم سب کا لیڈر ہے اور میرے فی زمانہ فیورٹ پرسنالٹیز میں سر فہرست ہے، لیکن ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب آپ ایک سپورٹس مین ہیں، کیا آپ سارا میدان صاف کر کے کھیلنا چاہیں گے؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی مد مقابل بھی ہو تاکہ آپ اس کو پے در پے شکست دیتے چلے جائیں؟ تو یہ کہنا کہ نواز شریف کو یہ کر دیں گے، زرداری کو وہ کر دیں گے، خدا را ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جائیے، اور آپ میرے سامنے بارہا اس کا اقرار بھی کر چکے ہیں کہ یہ ہوگا تو ملک آگے جائے گا۔ چنانچہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بعمل ہو کر اس کا برملا اظہار کر کے لوگوں کو یقین دہانی کروائیں، اور خاص طور پہ ان کو جو آپ کی طرف سے پہم اندیشہ ناک ہیں، آپ انہیں بتائیں کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ جمہوریت اور آئین کے پیرامیٹرز کے اندر ہے، آپ اس سے تجاوز نہ کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ آپ نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میں سب کو مسلوب کر دوں گا، لٹکا دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ یہ غیر سیاسی باتیں ماضی میں سنتے تھے۔ اصغر خان ایک بڑا شاندار کیریکٹر تھا، اس نے بھی پتہ نہیں کیا سرزد ہوئی اس سے کہ اس نے کہا کہ میں کوہالہ کے پل پہ بھٹو کو لٹکاؤں گا۔ وہ پتہ نہیں عجیب لمحہ تھا اس وقت کہ اس کے منہ سے جو نکلی بات کسی اور نے سن لی۔ اس مقام سے اگر کرو فلائٹ پہ جایا جائے تو آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے جہاں پر واقعی بھٹو کو لٹکا دیا گیا تھا۔ میرا دوسرا مخاطب نوجوان ہے، کی بورڈ واریئرز ہیں۔ اچھا، یہ جو کی بورڈ واریئرز ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ فریز بھی اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ان نوجوانوں نے ماریں کھا کھا کر، جوتے کھا کھا کر، لاٹھیاں کھا کر، آنسو گیس کے شیلز کھا کھا کر، اور وہ انتہائی زہریلی اور ذلیل گیس پھانک پھانک کر اپنے آپ کو ریئل واریئرز ثابت کیا ہے۔ میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے قائد کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ تو گزارش ان سے یہ ہے، ینگ ولاگرز سے، اولڈ ولاگرز سے بھی، کہ بھائی انتقامی باتیں نہ کریں، اپنی گفتگو میں فیوچر کی بات کریں، تعمیر کی بات کریں، کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو ان کا پہلا ہدف معیشت ہے، معیشت کے احوال جو انتہائی ڈویبل ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ پاکستان کو پھر سے یہ بھی ایک غیبی مدد ہوگی جو آئے گی اور آتی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا یہ جو شوق شمشیر زنی ہے یہ ملک کو مزید خوار کرے گا۔ مت کہا کریں کہ ہم اس کو ٹانگیں گے، ہم اس سے پوچھیں گے، اس کے نتنوں سے نکلوائیں گے۔ او بابا، جو خدا سے نہیں ڈرا وہ آپ سے کیا ڈرے گا؟ اس المیے پر یقین کر لیں کہ کرپشن بعض لوگوں کی بیماری ہے، وہ شوقیہ نہیں کرتے، وہ ضرورتاً نہیں کرتے، وہ عادتاً کرتے ہیں، ان کو یہ بیماری لاحق ہے، اور یہ بھی سزا کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتا کہ دنیا بھی اور آخرت بھی، جس کی اس نے دنیا خراب کرنی ہے اسے کرپشن کے رستے پہ لگاتا ہے اور اس کو خوب مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو لیٹ اللہ بی دا جج آف دس، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں،
آج کے بعد اگر یہ روش اس نے تبدیل نہ کی، وہ جو بھی ہے، پھر آپ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اسے پروسیکیوٹ کریں گے۔ لیکن فی الحال ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا وقت ہے۔ فی الحال کچھ ایسا مت کہیں کہ جس سے لوگ مزید اندیشہ ناک ہو جائیں۔ اس گفتگو کی آخری بات، یہ جو رجیم چینج والا نیریٹو ہے، یہ کیا کوئی الہامی بات ہے کہ ہم نے پے در پے کرتے چلے جانی ہے؟ اگر اس بات کو شیلف کر دینے سے کوئی چین کی نیند سوتا ہے تو خان صاحب آپ کا کیا جاتا ہے؟